دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 25 تاریخ منگل کا دن ہے۔ محرم الحرام سے پہلے آج آخری منگل کا دن ہے۔ اللہ والوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ذی الحج کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ حج کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے اور وہ الوداع ہو رہا ہے، اور نیا سال محرم کے چاند سے شروع ہوگا۔ اللہ والوں، محرم الحرام سے پہلے، نیا سال شروع ہونے سے پہلے آج منگل کے دن آپ کے پاس موقع ہے۔ جو بندہ رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب چاہتا ہے، اپنے گھر میں غیبی مدد کے خزانوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو نیا سال شروع ہونے سے پہلے والے منگل کے دن، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے والے منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر مت دیکھیے گا، ورنہ وظیفے کی کوئی خاص بات، وظیفے کے کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، محرم کا مہینہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کربلا کا مہینہ ہے، شہادتوں کا مہینہ ہے، دین اسلام کی بنیاد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیکم السلام شہید ہوئے تھے۔ امام حسن اور امام حسین نے اپنے نانا کے دین کے خاطر گردنوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ آج اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے، نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے، آج منگل کے دن ایک ایسی دعا لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ جو بندہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے، محرم الحرام سے پہلے، آج منگل کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لے گا اور ایک خاص دعا کو پڑھ لے گا، یقین کیجئے گا نیا سال آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، رحمتوں برکتوں والا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ویسے تو آپ نے بہت سے وظائف، تسبیحات، اعمال کیے ہوں گے، لیکن جب انسان کسی نئے کاروبار کا، کسی نئی زندگی کا، کسی نئے سال کا، کسی نئی دکان کا آغاز کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن خوانی کرواتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمارے جو کرائے کی دکان ہے وہ چل پڑے، میرا کاروبار عروج پر جائے، ترقیوں پر جائے۔ اللہ والوں، اسی طرح اسلامک سال کا، نئے سال کو لاپرواہی میں مت گزارنا، اس کا بھی اہتمام کرنا تاکہ پورا سال برکتوں والا جائے، پورا سال آپ کا بہتر نہیں بہترین جائے، آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ پاک مال و زر، عزت، صحت، سب چیزیں آپ کو عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے، پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیجئے گا۔ انگلش کیلنڈر کو آپ لوگ ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا، تمام امت مسلمہ کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور محرم کا مہینہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ آج منگل کے دن آپ کو ایک ایسی خاص دعا بتاؤں گا، جو بندہ نیا سال یعنی محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آج منگل کے دن اس دعا کو پڑھ لے گا،
آپ کے لیے نیا سال رزق اور دولت سے مالا مال آپ کو کر دے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ محرم الحرام سے پہلے منگل کے دن جس گھر میں یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے، اکابرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ دعا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں فرشتے رب کی رحمت کو لے کر اترتے ہیں، اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے بند کاروبار چل پڑے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی ہو جائے، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر جائیں، امام حسن اور حسین کے وسیلہ جلیلہ سے سیدہ کائنات کی چادر کی تحصیل کے صدقے نرینہ اور اولاد اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، یا آپ لوگ بے اولادی کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں، تو محرم الحرام سے پہلے آج منگل کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ الصمد اور وہ خاص دعا جو عرش الہی کے ساتھ لٹک رہی ہے، یہ وظیفہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اللہ والوں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ والوں، لوگوں نے پوچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لاکھوں تسبیحات اعمال وظائف کا ڈھیر رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صرف ایک تسبیح رکھ دی جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہے، عظمت میں بھی بھاری ہے۔ خدارا اگر آپ اس طاقتور وظیفے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم کلمہ طیبہ پر بہت سی ہم لوگ تفصیلات جانتے ہیں، بہت فضیلت جانتے ہیں، فیوز و برکات کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آج محرم سے پہلے، نیا سال شروع ہونے سے پہلے منگل کے دن یہ موقع ہے، یہ وقت ہے، یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ ایک دن کے عمل سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں آپ کی ٹوٹ جاتی ہیں، رب سے مانگنے والا بانٹنے والا ہو جاتا ہے، فقیری بادشاہی میں تبدیل ہو جاتی ہے، گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، ماں باپ رشتوں کے لیے منت سماجت کرتے ہیں، اس بیٹیوں کے لیے معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کے کمالات ہیں۔ آج اگر آپ بھی کلمہ طیبہ سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اس کی رحمتوں برکتیں فضیلتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک دعا بھی پڑھنی ہے۔ اللہ کو اس دعا سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنی مشکلات پریشانیوں کو لیے اس دعا کو پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مانگتا چلا جا، میں دیتا چلا جاؤں گا۔ آج محرم الحرام سے پہلے، آج منگل کے دن نیا سال شروع ہونے سے پہلے آخری موقع ہے، یہ دعا لازمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ دعا پورے سال کے رزق اور دولت کے لیے کافی ہے۔ یہ دعا 7 نسلوں کے رزق کا انتظام کرا دیتی ہے۔ یہ دعا بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ آپ نے سال کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی کی، آپ نے ٹھوکروں پر نہ آنا پڑے، کسی کی محتاجگی نہ ہو، آپ لوگ خود مختار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آج منگل کے دن یہ دعا 7 بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ تو آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں توجہ کریں، آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے، کسی بھی گاؤں، کسی بھی بستی میں بیٹھ کر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ کی 25 تاریخ منگل کا دن آ جائے، محرم الحرام سے پہلے والا آخر منگل آ جائے، تو آپ نے اس دن کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ یہ بڑا خاص اور قبولیت کا دن ہے۔ محرم الحرام سے پہلے آخری منگل ہے، آخری موقع ہے نیا سال شروع ہونے سے پہلے۔ اس دعا کو منگل کے دن جس نے پڑھا رب کریم نے مالا مال کر دیا۔ آپ چاہیں منگل کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء چاشت اشراق، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید، اور اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت عام ہے۔ بس آپ نے چھوٹا موٹا صدقہ اللہ کی راہ میں ضرور دینا ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمتوں کی جوش میں آ جاتا ہے اور بندوں کے لیے آسانیوں والے فیصلے فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ اللہ پاک کو اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، یا مخلوق کو خوش کرنے کی وجہ سے، دوستوں کو خوش کرنے کی وجہ سے کسی کا مذاق بناتے ہیں، اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کچھ صدقہ کریں، اور آپ لوگوں نے استغفار بھی لازمی پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے مدد آسمان سے لازمی نازل ہو سکے۔ اب آپ لوگوں نے محرم الحرام کے پہلے والے آخری منگل کے دن اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے دوسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے، ہر انسان کی اپنی خواہش ہے، ہر انسان کا اپنا مقصد ہے۔ کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی نیا اگر گاڑی چاہتا ہے، دولت شہرت چاہتا ہے، من پسند نوکری شادی قرض سے نجات چاہتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ محرم الحرام سے پہلے آخری منگل اور آخری موقع ہے، اس دن کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب میں وظیفہ اللہ والوں کے طریقے سے بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کلام پڑھتے ہیں، ہم بھی رب کے وہ نام پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کی وہی آیات پڑھتے ہیں، ہماری حاجت کیوں پوری نہیں ہوتی؟ صحابہ کرام پیغمبروں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ تو اس ترتیب سے پڑھنا آتا ہے، نہ ہمارے اندر پڑھنے کی وہ تڑپ ہے۔ آج میں آپ کو منانے کا، پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ بتاؤں گا، شرط پھر وہی ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ محرم الحرام سے پہلے اور آخری منگل کے دن
جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ والوں یہ کوئی عام کلمات نہیں ہے، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بندہ فرش پر بیٹھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، مومنوں کی پہچان کیا ہے؟ کلمہ شریف ہی تو مومنوں کی پہچان ہے۔ دار اسلام میں داخل ہونے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ کلمہ شریف ہی تو ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں کو مانگنا نہیں آتا، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ مانگ کس سے رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ اللہ پاک آپ سے محبت کتنی فرماتا ہے، اللہ پاک آپ پر کتنا مہربان ہے، جب آپ کو اس بات کی فکر ہوگی، اس بات کا ادراک ہوگا، جب اس بات کا پتہ لگے گا، پھر آپ کو مانگنے میں مزہ آئے گا، پھر آپ لوگ سربا سجود ہو کے اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگیں گے اور وہ اللہ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور وہ بندہ پھر عشق میں ڈوب کر پڑھتا ہے، یعنی رب اس بندے پر محبت فرماتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اگر آپ اللہ کے محبوب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں تو محرم الحرام سے پہلے والے منگل کے دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ رب کو راضی کر لیں گے، آپ رب کو منا لیں گے۔ اب جب آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی حاجت کو پوری کرانے کا وقت ہے۔ اب رب کو راضی کر لیا، اب مانگتے چلے جاؤ، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج منگل کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے رب کو راضی کرنا ہے، اور اب دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ اب آپ نے انعامات کے لیے اللہ کی بے نیازی سے مانگنا ہے کہ اللہ تو اتنا بے نیاز ہے، دنیا میں موجود ہر مخلوق کا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، پتھروں میں کیڑے کو غذا دینے پر تو قدرت رکھتا ہے۔ میں تو تیرے پیارے حبیب کی امت میں سے ہوں، میں تو اشرف المخلوقات میں سے ہوں، آج تیری بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، اور آپ لوگوں نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ گویا اللہ پاک کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہ بنا پائیں تو کم از کم یہ تصور تو بنا لیجئے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 70 ٹائمز 70 بار پڑھنا ہے۔ جب 70 بار اللہ الصمد کو پڑھیں گے تو اللہ والوں رب کی مدد آئے گی، اور مدد ایسی جگہوں سے آتی ہے کہ گمان نہیں ہوتا۔ رب کی محبت بہت زیادہ ہے، رب کی رحمت بہت زیادہ ہے، رب کا فضل بہت بڑا ہے۔ بس انسان جب ناشکری کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ آپ نے ناشکری نہیں کرنی، ناشکری کے کوئی کلمات ادا نہیں کرنے، آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ لوگوں نے اپنے لیے مغفرت لے کر اٹھنی ہے، اللہ پاک سے اپنی قسمت کو تبدیل کروا کے اٹھنا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، نیا سال آنے والا ہے۔ اللہ والوں اب نہیں مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ پورا سال تو غفلت میں گزار دیا، رجب آیا، شعبان آیا، رمضان آیا، شوال آیا،
بہت مبارک مہینے آئے، ماہ ذی الحج کا مہینہ بھی اب ختم ہونے کو ہے۔ اب اپنے آپ لوگ جو ہے قسمت کو سنوار لو، اب وقت ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے مانگ لو۔ اب آپ لوگوں نے جب 70 بار اللہ الصمد کو پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو عمل کرنا ہے، جو نئے سال کی دعا ہے، جو نیا سال شروع ہونے سے پہلے آج منگل کے دن پڑھنا ہے، ہر حال میں بہت ضروری ہے۔ آپ نے عرش الہی سے لٹکی ہوئی اس دعا کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا وہ دعا کیا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سی طاقتور ترین دعا ہے، صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ محرم الحرام سے پہلے آج منگل کے دن نیا سال شروع ہونے سے پہلے اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بڑوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا عرش سے لٹک رہی ہے، فرشتوں کو پکارتی ہے، فرشتے اس کا ورد کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ نبینا سلام اس کی ورد کیا کرتے تھے، اس کو پڑھا کرتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، میں صرف آپ کو ایک لقمہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت بار اس واقعے کو بیان کرا ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت نوازا تھا۔ آپ کے پاس بکریوں کے پورے ریوڑ تھے، آپ کے پاس اونٹوں کے ریوڑ تھے، گائیں کے ریوڑ تھے۔ بس کھیت میں چھپ کر ایک فرشتہ آزمائش کے طور پہ اللہ پاک نے اس کو بھیجا، اور وہ جو ہے فرشتہ وہ پکار رہا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک یہ روایت ملتی ہے، دوسری سبحان اللہ و بحمدہ کی ملتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن کر آواز بڑے خوش ہوئے کہ میرے اللہ کا نام کون پکار رہا ہے، اور آپ نے اپنا سب کچھ اس کو دے دیا تھا۔ اللہ والوں، اس طرح سے اگر آپ لوگ سب کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے جو سب کچھ گوا دیا ہے، اپنی احکامانہ اپنی حرکتوں سے اگر آپ نے سب کچھ گوا دیا ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کا وقت اب آ گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ نے لو لگانی ہے، اور آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، جو نیت آپ کی ہو، جو آپ کا مسئلہ ہو، جو آپ کے مسائل ہوں۔ اس کے بغیر پڑھیں گے تو فائدہ تھوڑی ہوگا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ یہ پورا وظیفہ کر لیں گے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔